اب میں بغیر کسی تمہید کے آج کے اس پروگرام کے محرک اولین اور منتظم اور جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کے روح رواں مؤسس و مدیر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف المدنی شیخ الحدیث جامعہ حاضہ و رئیس و مؤسس جامعہ حاضہ سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں گے اور اپنی قیمتی افکار و خیالات سے حاضرین و حاضرات کو اور سامعین و سامعات کو مستفید فرمائیں گے، یہ کہتے ہوئے کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل میں ریاض ہستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں رئیس جامعۃ الشیخ حضرت مولانا محمد یوسف المدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ الطاہرین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی کے تحت ہونے والے اس 8ویں سالانہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سیمینار میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، وقت نکالا، تشریف لائے اور سیرت طیبہ کی نسبت سے یہ جو اجتماع منعقد ہوا ہے اس میں اپنی حاضری لگائی۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اس قسم کی دینی محفلیں اور مجلسیں ہمارا اصل سرمایہ ہیں، ہمارا اثاثہ ہیں۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ کماتا ہے یہاں رہ جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جائیں گی۔ ان مجلسوں میں انسان کو فکر کے اور سوچ کے نئے زاویے ملتے ہیں، زندگی کے نئے رخ ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے، اس کے رنگ ڈھنگ، چال چلن اس کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی مجالس سے یقیناً ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، بالخصوص ایسی مجلس جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے انعقاد ہوا، اور ایسی مجلس جس میں علماء کرام، مشائخ اعظام تشریف لاتے ہیں، بزرگان دین تشریف لاتے ہیں۔ ابھی ہمارے کئی مہمان ہیں جنہوں نے انشاءاللہ آنا ہے، ابھی وہ تشریف لائیں گے، اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ آج کی اس تقریب کو ہم بالکل مقررہ وقت پر پورا پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں، بلکہ اولین و آخرین میں، اللہ کی سب مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ مرتبے والے، عظمت والے، بزرگی والے، قدر و منزلت والے، محبت والے، توجہات والے جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جو اللہ کے سب سے لاڈلے ہیں، سب سے چہیتے ہیں، سب سے پیارے ہیں،
اور سب سے محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا، ایک رول ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہیں، ایک آئیڈیل ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ ہر شخص اس آئینے کے اندر اپنی زندگی دیکھ سکتا ہے، اپنا سراپا دیکھ سکتا ہے، اپنا مستقبل دیکھ سکتا ہے، اپنی کامیابی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک زندہ کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کے کچھ پیغام ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے علمی اعتبار سے، یعنی ہم سیرت طیبہ کو پڑھیں اور یہ سوچیں کہ اس سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو بالخصوص یہ تک معلوم نہیں ہے کہ سیرت طیبہ ہے کیا۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے جنون میں تو مبتلا ہیں، اس کے لیے بڑی سی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کو بھیجتے ہیں، باہر کے ممالک میں انہیں بھیجتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا کتنے خاندان ہیں کہ سالوں اپنے بچوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک خوشی ہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے گیا، مجھے بتائیے وہ کون سی تعلیم ہے جس میں سیرت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں پتہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب اسے معلوم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی پاکیزہ بیویاں، آپ کی پاکیزہ بیٹیاں، آپ کے صاحبزادے کے بارے میں اسے کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جس مقصد کے تحت گزاری وہ مقصد کیا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی کام کیسے کیا، اس دنیا میں انقلاب کیسے برپا کیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہمارا یہ نوجوان بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آ گیا، اونچی ڈگری لے کر آ گیا، باہر ملک کے برتن مانج کر اور جو ہے جھاڑو دے کر آیا ہے، اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نوجوان بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سے باغی ہوتے ہیں، سب سے پہلے۔ ماں باپ جب شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہاتھ سے نکل گئی، وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو مسجد میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہے، وہ جمعے کا خطبہ سننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سب آپ کی اپنی کمائی ہے، جو آپ نے بویا ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر شروع سے بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور سیرت سے روشناس کراتے، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کو اعلیٰ تعلیم نہ دلاؤ، ہم کہتے ہیں یہ دور ٹیکنالوجی کا ہے، آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، آپ دوسری زبان پڑھیں، آپ سائنسی ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں، لیکن خدارا پہلے نظریاتی بنیں، اور نظریاتی بننے کا سب سے مضبوط راستہ سیرت طیبہ کے ساتھ مضبوط تعلق۔ تو پہلا پیغام ہماری اس مجلس کا یہ ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں۔ جب آپ سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ایک نقشہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کے 40 سال کس طرح گزارے، اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ساتھ۔ کیسا کردار ہے، کیسے اخلاق ہیں کہ وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں ما جربنا علیک کذبا، ہم نے نہیں دیکھا کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہو، وہ کہتے ہیں یہ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو عربی میں ایک مصرع ہے والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو، اصل بزرگی اور بلندی تو وہ ہے جس کی دشمن گواہی دے۔
اپنے آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، آپ کے حلقے کے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کا دشمن اگر آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے واقعی آپ با کمال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی تو دشمنوں نے دی ہے۔ یہ 40 سال گزارے اعلیٰ اخلاق اور کردار کے ساتھ۔ سبق ہے، کیا سبق ہے؟ انسان کی سب سے پہلی ضرورت اچھی تربیت، اچھا کردار اور اچھا اخلاق۔ ساری صلاحیتیں تعلیم دین کی ہوں یا دنیا کی، دین کی تعلیم بھی آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ میرے سامنے چونکہ علماء فضلاء بھی موجود ہیں، ہم ان سے یہ باتیں عرض کرتے رہتے ہیں۔ آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے خطیب ہیں، آپ بڑے مبلغ ہیں، آپ بڑے فقیہ اور مفتی ہیں، آپ مفسر ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ۔ اصل چیز ذاتی کردار، امانت، سچائی، صبر، عفو درگزر، تحمل مزاجی، شکر گزاری کی عادت، عبدیت، تواضع، عاجزی اور بندگی اللہ تعالیٰ کیا، ان چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ اس سے انسان بنتا ہے، اس سے انسانیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ معاشرہ اس سے بنے گا، معاشرہ دین کے علم سے نہیں بنے گا، معذرت کے ساتھ معاشرہ کسی دینی کام سے نہیں بنے گا، معاشرہ اچھے کردار، اچھی صلاحیتوں سے بنے گا۔ آج معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، آپ کو باصلاحیت لوگ ملیں گے، سمجھدار لوگ ملیں گے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ملیں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو کون نہیں ہے؟ امانت دار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوگوں کی مثال ایسی جیسے 100 اونٹ ہو۔ معاشرے کی آپ نے ایک مثال دی ہے، 100 اونٹ ہوں، اس میں سواری کے قابل ایک بھی نہ ہو۔ تو اچھے اور کام کے اور بااعتماد لوگ بہت کم ہیں۔ آج ہر آدمی یہ پریشان ہے کہ میرے پاس بااعتماد لوگ نہیں ہیں، مجھے امانت دار آدمی چاہیے۔ صلاحیت والا ہے، تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس کی امانت پر، دیانت پر، اس کے خوف خدا پر، اس کے احساس ذمہ داری پر مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال گزارے کفریہ ماحول میں، جہالت کے ماحول میں، اس میں سب سے پہلے آپ نے معاشرے پر یہ اعتماد قائم کیا اپنی ذات کے، اپنے کردار کے حوالے سے۔ اب جب یہ اعتماد قائم ہو گیا تو اس کے بعد نبوت ملی، اور اس اعتماد کے ساتھ آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی تو معاشرے میں تبدیلی آئی۔ اس کے بعد جب آپ نے دعوت دی ہے تو 10 سال کیسے گزرے؟ 10 سال خلق خدا کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی محنت، کس کے ساتھ؟ صبر و تحمل کے ساتھ۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ نبوت کے جو 40 سال تھے نبوت سے پہلے کے، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے سے ایسا تعلق تھا، معاشرے سے ایسا رب تھا کہ جب پہلی وحی ملی ہے تو حضرت خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے کہ آپ کوئی مشن لے کر اٹھیں اور آپ کا مشن ناکام ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ انک لتصل الرحم، آپ کے اندر یہ اچھی صفات، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتے ہیں، معاشرے کے کمزور افراد، ضعیف افراد، وتکسب المعدوم، فقیروں کو کما کر دیتے ہیں، وتقر الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حوادث حق میں، ناگہانی آفات میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ انسانیت کی خدمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جب وقت گزارا، نبوت ملی، تو اعلیٰ کردار کے ساتھ انسانیت کی خدمت پر اللہ کا فضل متوجہ ہوا۔ علماء نے لکھا ہے نبوت وہبی چیز ہے، اللہ کی عطا ہے، انسان کے کمال کا اس میں دخل نہیں ہوتا، لیکن کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں
جن صفات پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں متوجہ ضرور ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ پہلے وہ صفات دیتے ہیں، وہ کمالات دیتے ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ تھا کہ اللہ کے لیے آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کی اور شفقت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور ہمدردی کے جذبات کے ساتھ ان کو دین کی دعوت. یہ جو شفقت اور ہمدردی کا جذبہ ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. خیرخواہی، ہمدردی، بے لوث خدمت اور بغیر کسی غرض کے اللہ کے دین کی دعوت دینا. تو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مشن کیا مکہ مکرمہ. کیسی خیرخواہی تھی، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. کون سا ظلم ہے اور کون سا نقصان ہے جو پہنچانے کی اور ڈھانے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ استقامت بن کر اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی طرف بلایا. ایک ہی بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دیکھو اس بات پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. معاشرے کو دین سے جوڑا، اور اس کے بعد آخری 10 سال پھر اللہ کے دین کی سر بلندی کی محنت ہو رہی. اب میدان سارا بن گیا، ضرورت تھی مرکز حاصل ہونے کی. حکم دیا مدینہ جاؤ تاکہ وہاں ایک مسلمانوں کو مرکزیت حاصل ہو. اور جب وہ مرکز مدینے میں مل گیا تو اب حکم دیا اب تم اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے، اب حملہ کرو، کافروں سے مقابلہ کرو اور فتوحات حاصل کرو اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے ایسی محنت کہ جان مال ہر چیز کی قربانی. تو 10 سال یہ بات ہوئی. تو اب یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس تناظر میں ہمیں اپنی زندگی کو سوچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ذہن یہ ہے کہ میں کماؤں، کاروبار کروں اور اس دنیا سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے. لیکن ایک ذہن یہ ہے کہ میں اپنی صلاحیت کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی استعمال کروں، میں اس کے لیے بھی لگاؤں. میرے کاروبار میں، میری ملازمت میں، میری صلاحیت میں، میرے مال میں، میری جان میں، میرے گھر بار میں، میری فیکٹری میں، میرے بال بچوں میں، ہر چیز میں، میری پراپرٹی میں اللہ نے مجھے جو دیا ہے اس میں ایک حصہ دین کو. صحابہ کرام کی کوالٹی یہ تھی، جب ایک آواز لگتی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، تو ہر آدمی پابند تھا ہر چیز کو چھوڑنے کا. اب اس نے ہر چیز چھوڑنی تھی. باغ میں کھیتیاں پک گئیں، وہ چھوڑ دیا. پھل لٹکے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا. دوسری چیزیں تیار ہیں، اس کو چھوڑ دیا. جب حکم ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے محنت کے لیے نکلنے کا، اب نکل گئے. اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کوالٹی تھی صحابہ کرام کی. تو میرے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس بات کو سوچو. اور آج کا جو دور ہے وہ بہت اہم ہے. اس وقت ہم تو اپنے ذاتی مسائل میں، یہ دین کے بہت محدود کاموں میں ہیں. ہمارے تصورات ہم سب کے مجھ سمیت بہت محدود ہیں اپنی 4 دیواری میں. دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی ایک بہت محدود سوچ ہے. اور دشمن کے سامنے ایک بہت بڑا ہدف ہے جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی، اور اس کے بعد عمومی جو صورتحال ہے وہ بہت گھمبیر ہے، بہت خطرناک. دشمن اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ضرورت ہے مسلمانوں میں، ہم اور آپ میں ایسے نظریاتی، ایسے فکری لوگ تیار ہوں جو سب سے پہلے عالم اسلام اور مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سمجھیں، اس ضرورت کا ادراک کریں، جو تقاضے ہیں ان کو سمجھیں اور صحیح رخ پر محنت کی بھرپور کوشش کریں. بھرپور ضرورت ہے معاشرے کو ایسے افراد کی
جن کے پاس دین کا مضبوط علم ہو، سند یافتہ، اور اللہ کا مضبوط تعلق ہو، روحانیت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی موجودہ حالات پر گہری نظر ہو، وہ نبض شناس ہوں زمانے کا مزاج سمجھتے ہوں، حالات کی چال اور رفتار کو وہ سمجھ رہے ہوں، جو نئے نئے فتنے سامنے آ رہے ہیں اس کا وہ ادراک کرتے ہوں، اس کا وہ تدارک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، صرف ان کو ادراک اور احساس نہ ہو، وہ تدارک بھی کر سکتے ہوں۔ اور یہ ہر میدان میں ضرورت ہے میرے بھائیوں، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ضرورت ہے۔ آج اسباب کے درجے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اصل چیز اللہ کا فضل ہے، یہ تو پہلی چیز ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے تو سب چیزیں ختم ہیں، لیکن میں اس سے ہٹ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہمارے تجزیے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پر باتیں ہوتی ہیں، تو یقین جانے یہی بات سامنے آئی ہے کہ آج مسلمان تہی دست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جتنی عافیت اللہ نے دے رکھی ہے وہ فضل ہے، لیکن غزہ کے حالات، لبنان کے حالات، اس سے پہلے شام کے، عراق کے حالات، مصر کے حالات، یہ جتنی صورتحال ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مسلمان اس وقت جو کمزوری اور جو سستی دکھا چکے ہیں، آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس اجتماعی غفلت کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دشمن ٹیکنالوجی میں، ظاہری تیاری میں، اسباب و وسائل میں، اقتصادیات میں، عسکری تیاری میں، تعلیمی میدان میں، ہر اعتبار سے اتنا آگے جا چکا ہے کہ ہمیں 100 سال چاہیے ان تک پہنچنے کے لیے، وہ بھی اس وقت جب ہم سنجیدہ ہوں، ابھی حالیہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا، آپ کو سب معلوم ہے، سب نے پڑھا ہوگا، کہ انہوں نے اپنے ایک ہدف کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا، کہاں؟ اس زیر زمین کی 14ویں منزل میں، جو عمارت کھڑی تھی اس کے نیچے زیر زمین جو 14ویں منزل تھی، ان کے بقول ہم نے اس ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے وہ ایک ہدف کو نشانہ بنا چکے ہیں ایک ایسے ملک میں کہ اس سے ہزاروں کلومیٹر دور دوسرے ملک میں ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے ایک نوجوان نے وہ اٹیک کیا اور وہ کامیاب، صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جلسے صرف بات چیت کا نہیں ہے سلسلہ یہاں کہ ایک بیان ہو گیا چلے گئے، یہ پروگرامات کس لیے کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر کچھ شعور بیدار ہو، جو ایک جمود ہے، ایک رو چل رہی ہے معاشرے کی، اس رو سے ہٹ کر کچھ سوچنے والے لوگ تو ہوں، جو ہے کہ بھائی ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارا جو اپنا خول ہے ہم اس خول سے نکل کر بھی کچھ سوچیں گے۔ مجھ سمیت ہر آدمی کی اپنی مصروفیات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اپنی ضروریات ہیں، بہت مبارک ہے، لیکن ضرورت ہے کچھ لوگوں کی جو ہر چیز کو پس پش ڈال کر یہ نیت کریں کہ ہم نے امت کے لیے سوچنا ہے، ہم نے افراد تیار کرنے ہیں، ادارے تیار کرنے ہیں، کام کے میدان خود بنانے ہیں، لوگوں کو تیار کرنا ہے، لوگوں کو معاشرے کو دین سے جوڑنا ہے، لوگوں میں معاشرے میں داخل ہونا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، ایک احساس اور فکر کو بیدار کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ جس دن یہ فکر عوامی سطح پر آ جائے گی، معاشرتی سطح پر آ جائے گی، عمومی ماحول میں یہ فکر آ جائے گی، تو اس دن سے مسلمان غلبے کی طرف، بلندی کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے، یاد رکھیے۔ اور جب تک یہ فکر نہیں آئے گی، میرا کاروبار، میری ملازمت اور میری زمین، میری پراپرٹی، میرا حلقہ، میرا مدرسہ، تو یاد رکھیے کام ہوتے رہیں گے دین کے بھی دنیا کے بھی، لیکن مسلمانوں کی جو سر بلندی کا ایک سفر ہے، سمجھیں اس کے شروع ہونے میں وقت لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ ہمیں پیغام دے رہی ہے اجتماعیت کا بھی اور امت کے لیے سوچنے کا۔
کہ ساری امت کے لیے سوچو. آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے, لبنان میں اب کیا شروع ہو گیا, اس سے پہلے شام میں کیا ہوا ہے, میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ دشمن کو پتہ ہے, انہیں احساس ہے, انہیں معلوم ہے کہ ہم اندر کے اعتبار سے کتنے بے حس ہو چکے ہیں, کتنے بے بس ہو چکے ہیں. یہ سب باتیں انہیں معلوم ہے. یاد رکھیے, کوئی بھی سمجھدار آدمی کسی کی حدود میں, کسی کی گھر میں قدم اس وقت تک نہیں رکھتا جب تک کہ ساری صورتحال کا جائزہ نہیں لیتا. ایک عام سمجھدار آدمی بھی ایسا قدم نہیں رکھتا. یہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں, بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھا رہے ہیں. اب امتحان ہمارا ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا سوچ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان جائیے, ساری زندگی امت کی خیر خواہی کے لیے دل سوزی کے ساتھ. اللہ اکبر, کیسی کوڑن تھی, کیسا غم تھا امت کا کہ اللہ قرآن میں بار بار تسلی دے رہے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین ولا تک فی ضیق مما یمکرون. اللہ بار بار نبی کو تسلی دے رہے کہ آپ اتنا غم نہ کریں, اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. نبی کو بار بار تسلی دے رہے. یہ پیغام ہے کہ خدا را اپنی ذات کے خول سے نکل کر دوسروں کے لیے بھی کچھ سوچیں, دوسروں کے لیے سوچیں, امت کا غم کریں. آج معاشرے کو جو مشکلات اور مسائل درپیش ہیں, یہ معاشرہ کیا ہے, میرے اور آپ ہی کا تو نام ہے. ہم ہی لوگوں کو جو مشکلات ہیں اس کو کون سوچے گا, اس کے حل کو باہر سے کوئی نہیں آئے گا. میں نے اور آپ نے ہی سوچنا ہے, میں نے اور آپ نے ہی فکر اس کی کرنی ہے, اس کو سوچنا ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں, یہ تقریب ایک دعوت فکر ہے, ایک پیغام ہے, ایک اعلان ہے آپ سب کے لیے, میرے لیے, کہ ہم نے ایک جذبہ لے کر جانا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے اور اپنی زندگی میں دین کے لیے, مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم لے کر جانا. اور یاد رکھیں, آپ عزم کریں گے اللہ تعالیٰ حالات پیدا کریں گے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. جامعۃ الشیخ کی یہی کوشش ہے پہلے ہی دن سے کہ معاشرے سے ربط قائم کیا جائے, عوام کے ساتھ ربط قائم کیا جائے. ابھی مولانا اکبر صاحب سلم ہو بڑی اچھی انداز میں بات کر رہے تھے اور آپ کے سامنے روشنی ڈال رہے تھے. شروع میں انہوں نے تفصیل سے بتایا, اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنے اچھے انداز میں بھی نہ بتاتا شاید جتنے اچھے انداز میں انہوں نے ماشاءاللہ شروع میں روشنی ڈالی. تو یہ ہمارے سامنے کچھ باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کی دلچسپی سے الحمدللہ یہیں سامنے ارادہ ہے ایک جگہ پر بالکل سامنے مسجد بھی تعمیر کی جائے, اور انشاءاللہ اس پر فکر اور مشورے اور جو بھی ترتیبات ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. اور پھر اس مسجد سے معاشرے کو اور معاشرے کو اس مسجد سے جوڑا جائے. نوجوانوں کے لیے, عوام کے لیے اس مسجد میں دین سیکھنے کے مواقع بھی ہوں, اور اپنی روزمرہ کی زندگی کی جو مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے مواقع بھی ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے خیر کے سارے کام پھوٹے تھے, سارے چشمے وہیں سے پھوٹے تھے, مسجد نبوی سے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سارے عالم اور ساری انسانیت کا مرکز بنایا. تو مسجد سے پھر معاشرے کو جوڑیں, اور ایک خواب ہے کہ ایک اسلامک سینٹر قائم ہو, اور اس اسلامک سینٹر میں کمیونٹی کی سطح پر, خاندان کی سطح پر ایسی چیزیں ہوں
جس سے پورے خاندان کو رہنمائی ملے. اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ جی مرد حضرات تو آ کر چلو مدرسے آ جاتے ہیں، جمعے میں آ جاتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، بیانات میں دینی پروگرامات ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے تو اتنے مواقع نہیں ہوتے. تو اب کیا کریں بھائی؟ لہٰذا ایسی جگہ ہوں جہاں شرعی حدود اور حدود کا خیال رکھتے ہوئے باپردہ طور پر خواتین کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی اچھے انداز میں، اچھے ماحول میں، سہولیات کے ساتھ صاف ستھرے ماحول میں دین سیکھنے حاصل کرنے کے مواقع. اور آج کا نوجوان، خاص طور پر آج کا نوجوان، اس کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے، یعنی اس کی جو ایک طلب ہے اور اس کی جو ایک وہ ہے، تو اس نوجوان کو اس کے مطابق ہم ایسا دینی ماحول فراہم کریں جس میں وہ دین پڑھے. دیکھیں کچھ چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن جو ذیلی چیزیں ہوتی ہیں، فروعات ہوتی ہیں، اس میں وقت، ماحول اور حالات کے حساب سے تبدیلی اور ترمیم کی جا سکتی ہے. کیونکہ اصل مقصود تو دین سکھانا اور دین پہنچانا ہے، اور اللہ سے مخلوق کو جوڑنا ہے، مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اس لیے اگر ہم ان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اور زیادہ فائدہ ہو. یہی وہ کچھ باتیں تھیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مولانا اکبر صاحب نے رکھی ہیں. آج کا یہ اجتماع بھی یہی دعوت دے رہا ہے ہم سب کو کہ ہم اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. اس کائنات میں سب سے بڑا احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم اگر اپنی جانوں کو، اپنی ہر چیز کو، اپنے اعمال، آل و اولاد کو قربان کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر سب مل کر، تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں اس عزم کو لے کر یہاں سے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم سیرت طیبہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے اور سیرت طیبہ کو پڑھیں گے. 2 کتابیں ہیں، ایک حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اردو زبان میں، بہت آسان انداز میں. اسی طرح ایک ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ کی کتاب خصائل نبوی شرح شمائل ترمذی، یہ بھی اردو میں. سنن امام ترمذی کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، تو اس کا ایک حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، احوال و عادات سے متعلق. اور صحابہ کرام کا یہ ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا. یہ محبت کی بات، یہ عشق کی بات. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، سونا، کھانا، پینا، لباس، ہر چیز بتا دی صحابہ نے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ چیزیں آج ہمارے پاس محفوظ ہیں کتابی شکل. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تالیف کیا، لکھا، اور بالکل نوجوانی کی عمر میں لکھ، اور اپنے متوسلین کو اس کی تاکید فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جس سے اضافہ ہوتا ہے. آدمی کو کسی سے محبت ہو تو اس کے دل میں ہر وقت اپنا محبوب ہوتا ہے، اس کے بال، اس کا سراپا، اس کا مسکرانا، اس کا بولنا، اس کی مسکراہٹ، ہر چیز ہوتی ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہمیں سچی محبت ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کو پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیں. آپ جتنا پڑھیں گے، اپنے نوجوان بچوں کو جتنا پڑھائیں گے، اتنا زیادہ دل و دماغ میں یہ احساس جمے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اور جب تک مسلمان اس یقین پر قائم ہے، یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے دین سے نہیں ہٹا سکتی. اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.